الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ اذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم۔ واذکروا، اور ذکر کرو اور یاد کرو اور مت بولو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اللہ کے انعام کو، علیکم، جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اے مسلمانوں، جو تمہارے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے اس کو نہ بھولو، اس کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہا کرو۔ وَمِیثَاقَہُ، اور اس میثاق کو بھی نہ بولو، اس عہد کو بھی نہ بولو، الذی، جس میں وثقکم، اس نے تم کو باندھ رکھا ہے، یعنی اس عہد کو، میثاق کو، وعدے کو بھی ہمیشہ یاد رکھو جو اللہ نے تم سے کیا ہے، تم نے اللہ سے کیا ہے، تمہارے درمیان وہ بندھا ہوا ہے۔ اب اذ، جب، کل تم، کل کہا تم نے، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے قبول کر لیا ہے، ہم نے اس کی اطاعت کی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات، علیم، وہ پورا علم رکھتی ہے، پوری طرح جانتی ہے، بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ خوب جانتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت پیچھے، بلکہ اس کی وَاذْکُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کا انعام۔ اب قرآن مجید میں اللہ کے انعام کے بارے میں بھی آتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے بندے، اگر تو اللہ کی نعمتوں کو جو تیری ذات کے اوپر ہے، ہر انسان یہ سوچے کہ میرے اوپر جو اللہ کے انعام ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو بندہ گننا شروع کرے تو گن ہی نہیں سکتا۔ یعنی قطرے سے وجود بنا دینا، ماں کے پیٹ سے باہر، ایک ایک آنکھ کی پتلی، کان، یہ جگر، اور سب کا صحیح سے کام کرنا، یہ جسم، وجود، ذہن، سب اللہ کے انعام ہے۔ پھر والدین کا مل جانا، پھر گھر کا ملنا، زمین کا ملنا، اور زندگی میں کاروبار ملنا، اچھی روزی کمانا، اولاد کا مل جانا، یہ سارے اللہ کے انعام ہیں۔ مسجد میں آنے کی توفیق مل جانا، ایسے ہی آخری امت پر جو ادھر نعمت کا ذکر ہے، وہ خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قوم میں، اس امت میں آ جانا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کہتا ہے میں نے اس قوم پر سب سے بڑا جو احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے رسولوں میں جو رسول سردار ہے، آخری رسول، امام الانبیاء، وہ بھیجے۔ وہ جو ہی اللہ نے بھیجے تو ان پر قرآن نازل کیا، قرآن کے ذریعے پوری ایک شریعت اسلام نافذ کر دیا، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں پر راستہ صاف ہو جائے کہ یہ جو عارضی سی مہلت دی گئی ہے دنیا میں تمہیں، یہ صحیح طرح گزار کے تو جو امتحان ہونا ہے اس میں تم پاس ہو جاؤ۔ یعنی یہ شریعت کا مل جانا، رسول کریم کا مل جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے امت مسلمہ پر، بنی نوع انسان پر۔ تو اللہ کہتا ہے یہ یاد رکھو نا، وَاذْکُرُوا، اس کا ذکر کیا کرو،
نعمت اللہ جو اللہ نے تم پہ نعمت کی ہے علیکم تم پر، اس نعمت کو مت بھولو، ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے نبی کو بھیجا ہے اور نبی پر قرآن بھیجا ہے، اور یہ قرآن کے ذریعے پوری شریعت ہر گھر کے الماری میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس کو دیکھنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ایک تو اس کو یاد رکھو، ہر وقت یاد رہنا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَمِیثَاقَہُ، اور اس کا میثاق یعنی یہ رسول کا آ جانا، یہ قرآن کا آ جانا، یہ شریعت کا مل جانا، یہ اللہ کہتا ہے بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے، میثاق۔ الذی، وہ میثاق ہے، وثقکم بہ، جو اس نے تم سے باندھ رکھا ہے۔ یعنی جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیجئے، جب نبی آئے انہوں نے دعوت دی تو پوری جاہلیت چھائی ہوئی تھی۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور رسول کریم کے ساتھی بن گئے، پھر تکلیفیں بھی آئیں، اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ اس کی مخالفت پہ ڈٹ گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب رسول کریم نے شریعت کو بیان کیا تو سب نے سنا۔ یعنی ہم کہتے ہیں یا اللہ وہ کون سا عہد ہے، وعدہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے؟ تو اللہ کہتا ہے آگے، اذ، جب کل تم نے کہا تھا، سمینا، ہم نے سن لیا ہے۔ یعنی جو قرآن نازل ہو رہا ہے رسول کریم کی زبان سے نکل رہا ہے، ہم وہ جو سن رہے ہیں، اطعنا، ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل والے جو ہیں وہ جب سامنے بیٹھتے تھے یہود و نصارہ تو وہ کہتے تھے سمینا و عصینا، ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم نہیں مانتے، ہم اپنی شریعت کو مانیں گے، آخری نبی کو نہیں مانیں گے۔ کیوں کہتے تھے؟ ان کے دل میں دشمنی، حسد اور بغض تھا کہ یہ جو نعمت ہے یہ بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل میں کدھر آ گئی ہے، یہ امیوں میں آ گئی ہے، یہ مکے والوں میں چلی گئی ہے۔ ہماری نسل یعقوب علیہ السلام میں جو اسحاق علیہ السلام کی نسل آ رہی ہے ادھر آ رہی تھی، یہ جب اسماعیل کی اولاد میں آئی ہے تو یہ وہ نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا آج بھی اور اس وقت بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میں کہتا ہوں نا، یعنی اصحاب نے کیا جواب دیا تھا اس سمینا، کہ ہم ہر حال میں، خوشی میں ناخوشی میں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ کے ہر حکم کی اطاعت کریں گے، اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دے دیں گے۔ یہ اقرار ہے جو صحابہ نبی سے کرتے تھے۔ یہی آج ہم بھی جب فجر کی نماز میں محمود صاحب پڑھتے ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل قالوا سمعنا واطعنا۔ ہم بھی یہ اقرار کرتے ہیں، جب امام پڑھتے ہیں ہم خود پڑھتے ہیں قرآن کی، یہ اللہ ہم نے صحیح طرح سن لیا تیرے قرآن کو، جو شریعت ہم تک پہنچی، واطعنا، اور ہم نے اس کو قبول کر لیا، ہم پوری اطاعت کریں گے۔ لہذا پوری زندگی انسان کو یہ قرآن کے مطابق جو اللہ نے انعام دیا ہے یہ گزارنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ دہراتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو۔ جس کے دل میں تقوی آ گیا، ہر حال میں کیلا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو شریعت نظام اللہ نے دیا ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی دل میں لے آؤ۔ اور یہ ذہن میں رکھو ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے، جو دلوں میں گزر رہی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کے مطابق تمہارے عملوں کا حساب دے گا۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب اللہ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ کوئی اچھی سی نصیحت کریں۔ ایک صحابی نے کہا سب سے اچھی آج نصیحت کریں، تو انہوں نے کہا یہی نصیحت ہے کہ جب قرآن میں آئے نا یا ایھا الذین آمنوا،
تو تم اسی وقت اپنے کان اور دل لگا کے اس کو سنو، اللہ کی طرف سے کوئی بہترین نصیحت آنے والی ہے یا کسی برائی سے روکا جا رہا ہے، یہ سب سے اچھی نصیحت ہے۔ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب ہم نے کان اور دل کھول کے سننا ہے کیا اللہ کہنے لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، پوری طرح قائم بن، یعنی کبھی نیچے اتر گئے کبھی اوپر آ گئے، پورے قائم رہنے والے بن جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، جو دین، جو شریعت، جو نبی، جو قرآن تمہارے پاس آ گیا ہے اس پہ پوری طرح قائم رہنے والے بن جاؤ، اس سے ادھر ادھر نہ ہو، اس کو یاد رکھو۔ دوسرا، شہداء، اور گواہی دینے والے بن جاؤ، بالقسط، اسی انصاف کی، اسی یعنی اس دین کو اپنے اوپر بھی قائم کر لو، پھر اپنے گھر والوں پہ قائم کرو، پھر اپنے رشتہ داروں پہ گلی محلے میں، اور اس طرح اس علم کو ایسا اٹھاؤ، جھنڈے کو، کہ پوری دنیا میں تم گواہی دینے والے بن جاؤ کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، اور اس پہ قائم ہو جاؤ، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ چھوٹا سا اس کا مطلب ہے، یا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، کونو قوامین للہ، اللہ کی خاطر اس دین پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ لہذا سب سے پہلے اپنی ذات کا بندہ جواب دے ہے، خود قائم کرے شریعت کو، قرآن کو اپنے جسم کے اوپر، اور اس کے بعد اپنا گھر والوں کے اوپر، بیوی بچوں کا وہ نگہبان ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں ہر ایک جو ہے نا ایک طرح کا نگہبان ہے، سربراہ اپنے گھر والوں کا، بیوی بچے کا، ان کا یہ جواب دے ہے کہ باقی کام میں انہیں ڈانٹ لیتا ہے، ذرا سا گلاس ٹوٹ جائے تو کیا جواب طلبی کرتا ہے، نماز کی، قرآن کی، شریعت کی، ان سے جواب طلبی کیا کرے، ان کا اس نے جواب دینا ہے، اس سے قیامت والے دن اپنی رعیت رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایک کام میں جو مرد ہے وہ ایک گھر کا بادشاہ ہے، اور اس کی جو بیوی بچے ہیں وہ اس کی رعیت ہیں، اس کی عوام ہے، اس پہ اس کا حکم چلتا ہے، اس کی تربیت اس نے کرنی ہے، لہذا ان کے بارے میں وہ جواب دے ہے۔ جب گھر میں کوئی دین آ جائے گا پھر محلے میں، دوست احباب میں، اور اس طرح پوری دنیا میں، تو شہداء، گواہی دینے والا، اس کا کردار بھی گواہی دے، اس کا عمل بھی گواہی دے، بالقسط، کہ وہ پورا عدل کرنے والا ہے، جو اللہ کی طرف سے دین ہے۔ عدل ہوتا ہے جو چیز جس جگہ پہ رکھنے والی ہے اس کو وہی رکھنا، یہ عدل ہوتا ہے۔ جب اس سے تھوڑا سا ہٹا کے ادھر کر دیں گے تو وہ ظلم ہو جاتا ہے، عدل کی ضد ظلم ہوتا ہے۔ لہذا صحیح شریعت کو پر قائم رہنے والے بنو اور پوری دنیا میں اس کی گواہی دے دو۔ آگے اس میں رکاوٹ کیا آتی ہے وہ بھی اللہ نے بتا دی ہے، ولا، اور نہ یجرمنکم، یجرمنا یہ جارہ ماں سے ہے جسے ہم جرم کہتے ہیں، کہ اور اسے مجرم بن جانا، ولا یجرمنکم، نہ مجرم بنا دے تم کو، نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن، یہ شنآن وہی لفظ ہے میں نے پیچھے بتایا تھا جو انا اعطینہ میں ہم پڑھتے ہیں، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یہ دشمنی ہوتی ہے۔ ولا یجرمنکم، نہ مجرم بنا دے تم کو، شنآن، دشمن، قوم، اس قوم کی، اس قوم سے مراد قریش ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ مجھ پہ قرآن نازل ہو گیا ہے تم بھی پڑھو، پیدا کرنے والا کی طرف سے آیا ہے، تو اس قوم نے اسی دن مخالفت شروع کی اور اتنی دشمنی کی کہ آپ کا مکے میں رہنا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے ماننے والوں کو ہجرت کرنا پڑی، اور اتنی بڑی دشمنی۔ اب میں نے بتایا تھا یہ 7 ہجری میں قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر جنگیں بدر، احد، خندق، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے آئے اور عمرہ کر لیا
اور مکے والے 3 دن کے لیے باہر نکل گئے مکے سے اپنے معاہدے کے تحت، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ اب تمہارا سیاسی وجود بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا آج کے بعد کبھی بھی مکے والوں کو، مشرکین کو یہ جرت نہیں ہوگی تم پر حملہ کرے مسلمانوں پر، جب بھی حملہ کرے گا اب اسلام کرے گا، مسلمان کرے گا۔ تو اب یہ طاقت بن گیا نا، تو اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور مسلمانوں تم کو جرم نہ بنا دے، شنعان دشمنی قوم، اس قوم کی جس نے تمہیں ستایا ہے، جس نے تمہیں نکالا ہے، جس نے تمہیں حرم میں بھی نہیں جانے دیا 7 سال، وہ دل میں تو ہے لیکن یہ دشمنی تمہیں مجرم نہ بنائے۔ کس پر؟ اللہ، اس بات پر اللہ تعدلوا، یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اللہ ہوتا ہے ان لا، کہ نہ تم تعدلوا عدل کرو، یہ نہ ہو، کیونکہ شیطان جو ہے نا جب بھی عدل سے ہٹاتا ہے نا بندے کو، انصاف کا معاملہ ہو تو سب سے بڑی 2 رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا تو اولاد کی محبت، دوستی، یہ غالب آتی ہے، بندہ کہتا ہے میرا دوست ہے میں تھوڑی سی ڈنڈی ادھر مارنی ہے دوست کی طرف، تو وہ خود مجرم بن جاتا ہے، انصاف نہیں کرتا۔ یا پھر اگلا دشمن ہوتا ہے، اس کی دشمنی میں اس کے ساتھ اس کا بھلا نہیں کرنا چاہتا، چاہے عدل میں دشمن کا فائدہ ہو، وہ دشمنی کی بنا پہ ڈنڈی ادھر مار دیتا ہے۔ یہ محبت، دوستی اور دشمنی یہ انسان کو عدل سے ہٹاتی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے آپ انہوں نے دشمنی کی ہے کرتے رہے، مسلمانوں اب اقتدار تمہارے پاس آنے لگا ہے، مکہ فتح ہو جانا ہے، تم نے پوری حکمرانی ہونی ہے، تو تم نے ان سے اس جرم میں جو انہوں نے تمہیں روکا تھا، اس دشمنی میں تم نے ان سے جرم نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اعدلوا، تم نے پورا عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ تقوی دل میں آ گیا بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو تقوی کے سب سے قریب جو چیز کرتی ہے وہ عدل ہوتا ہے، اپنی ذات سے عدل کرو، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ اللہ بخاری مسلم کے حدیث ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کیا میرے صحابہ تمہیں میں کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو سب سے اوپر ہے، بڑے وہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ چونک گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے اتنے بڑے۔ آپ نے کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، کسی کو شریک ٹھہرا دے، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ 2 باتیں کہہ کے نا آپ نے ٹیک چھوڑی اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا غور سے سنو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ کہتے ہیں یہ آپ کہتے گئے میرے دل میں خیال آیا آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی اتنا زور دیا کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس لیے تم نے عدل کرنا ہے، عدل۔ اب عدل کی ایک اور حدیث ذہن میں آئی ہے، بخاری مسلم کی ہے، سیدنا نعمان بن بشیر بہت بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد نے 2 روایتیں ہیں کہ کچھ مال مجھے صدقے میں دے دیا نیکی کے طور پہ، تو میرا بیٹا ہے یہ تیرا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک غلام ان کو ہبہ کر دیا کہ یہ تیرا غلام ہے۔ پھر میری امی نے کہا کہ میں تب راضی ہوں گی میرے ابو کو کہ اللہ کے رسول کو اس پہ گواہ بنا دیجیے کہ یہ غلام، یہ مال اس کا ہے، اس پہ دوسرے کا کوئی حصہ نہیں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مال اور غلام، یہ روایت دونوں میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ مال جو ہے یہ میں نے اپنے اس بیٹے نعمان کو دے دیا ہے یا یہ غلام دے دیا ہے، اس میں باقی کسی کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اتنا مال تو نے باقی ساری اولاد کو دیا ہے؟ کہتے نہیں میں صرف اس کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ سے ڈر جا اور اولاد میں عدل کر، یہ ظلم ہے ایک کو دینا دوسرے کو نہ دینا، میں ظلم کا گواہ نہیں ہو سکتا۔ عدل اتنی بڑی چیز ہے کہ اولاد کے درمیان بھی تم نے عدل کرنا ہے، برابری کرنی ہے۔ اگر ایک بچے کو تم ایک چیز دے رہے ہو اور دوسروں کو نہیں دیتے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اس لیے کوئی دشمنی تمہیں عدل یہ اس طرح مادہ نہ کرے، جرم نہ کرائے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، پورا عدل کرتے رہو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تمہیں تقویٰ کے بہت قریب لے جائے گا، تم متقی ہو جاؤ گے۔ واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر وہ پوری خبر رکھتا ہے بما تعملون جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے، تمہارے چھپانے سے نہیں چھپتا۔ آگے اللہ کی بندہ نوازی دیکھیں کہ کائنات کا مالک بھی ہے اور رب بھی ہے، اپنے بندوں کو پیدا بھی کیا اور پال بھی رہا ہے، پھر بھی کہہ رہے بندوں تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، تم اگر وہ وعدہ پورا کرو گے تو جاؤ پھر میرے رب کا بھی تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کیا، وعد اللہ، اللہ کا بھی پھر وعدہ ہے تمہارے ساتھ کیا، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے آئے۔ جب اس طرح ایمان لے آئے نا تو پچھلی آیت کو ساتھ بنایا کریں، یعنی جو سمع نہ کہیں گے، عطا نہ کہیں گے، اللہ کی نعمت شریعت کو یاد رکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس پہ قائم رہیں گے اور گھر میں قائم کریں گے، پوری دنیا میں گواہی دینے والے بنیں گے۔ جب تم اس پہ یقین کر لو وعملوا الصالحات اور اس کے مطابق تم اچھے عمل کرنا شروع کر دو گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے، لہم ان لوگوں کے لیے مغفرت، ان کی مغفرت ہے۔ اللہ نے کہا میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تم ایمان لے آؤ جو پیچھے حکم دیے ہیں اور ان پہ عمل کرو، نیک اعمال کرو، تو اللہ کا وعدہ ہے لہم مغفرت، اللہ ان کی مغفرت کر دیں گے، اللہ ان کی بخشش کر دیں گے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ اور بہت بڑا اجر دیں گے جنت کی صورت میں، وہ تمہیں یہ مل جائے گا۔ آگے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ اس عہد کا شریعت پہ قائم ہونے سے انکار کر دیں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کذبوا جھوٹا کہہ دیں گے، جھٹلا دیں گے اپنے عمل سے، بِآيَاتِنَا ہماری آیتیں جو اللہ قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے ان کو انکار کریں گے اور ان کو جھٹلا دیں گے، ان پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ کہتا ہے ان سے بھی وعدہ ہے تمہارے رب کا کیا، اولئک یہ لوگ اصحاب الجحیم یہ جہنم والے ہیں، یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ انہوں نے جنت دوسروں کے لیے ہے جو عمل کریں گے، باقی کے لیے جہنم ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کے انعام کو، علیکم جو تم پہ اللہ نے انعام کیا کیا، اذ جب ہما پورا ارادہ کر لیا تھا، قومن ایک قوم نے، این یبسطو کہ وہ بڑھا دیں پھیلا دیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، جب ایک قوم نے پورا ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو خوب بڑھا دیں، فکف ایدیہم فکف پس روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تمہارے اوپر جو ان کے ہاتھ بڑھنے تھے اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ اب یہ اتنی جامع آیت ہے کہ صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قریش مکہ مراد ہے کہ جب آپ نے اللہ کا پیغام شروع کیا وہ آپ کے دشمن ہو گئے، انہوں نے اتنی دشمنی کی کہ وہاں سے نکالا اور آپ کا قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنایا۔ جس رات آپ ہجرت کے لیے نکلے تھے مشرکین مکہ کے سارے قبیلوں کے نوجوان تلواریں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، جب نکلیں گے قتل کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نکالا، آپ نے تھوڑی سی مٹی پھینکی ان کے اندر سے نکل گئے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے، تو انہوں نے اتنا ارادہ کیا تمہارے اوپر ہاتھ بڑھانے کا، تمہیں قتل کرنے کا، اللہ نے بچا لیا۔ ایون یہاں تک کہ ہجرت کے دوران بھی ایک بندہ وہاں پہنچ گیا تھا، اللہ نے اس کو بچایا۔ جب بھی جو بھی یہودیوں نے بڑی دفعہ ارادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اوپر بڑا چکی کا پاٹ رکھ دیا، نیچے بٹھا کے اوپر وہ گھرانا تھا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو بچا لیا۔ یعنی جب تم اللہ کے لیے شریعت پر قائم رہنے والے بن جاؤ گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا اللہ رب العزت اس ہاتھ جانے رب جانے، تم شریعت پہ قائم رہنے والے بن جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اس کے بارے میں ویسے بھی 2-3 حدیثیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یعنی ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور راستے میں صحابہ تھک گئے، آپ نے کہا آرام کر لو تھوڑی دیر، سارے صحابہ کہتے ہیں ہم وادی میں پھیل گئے، جدھر جدھر چھاؤں ملی درخت کی ہم اس کے نیچے لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے لیٹے اور اپنی تلوار اوپر لٹکا دی۔ جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو اتنے میں ایک دیہاتی آیا، اس نے تلوار پکڑی
اور ننگی تلوار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آواز سنی پکارنے کی، ہم تو دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے اور ننگی تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہم پہنچے اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں سو رہا تھا، اس نے میری ننگی تلوار پکڑی ہے اور میری طرف سوت کے کہتا ہے کہ اب کون تم کو مجھ سے بچا سکتا ہے؟ تو میں نے کہا میرا اللہ۔ تو تلوار اس کے ہاتھ سے گری، اب دیکھو تلوار میرے ہاتھ میں اور یہ بے بس میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یعنی اللہ کے اوپر اتنا توکل تھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا۔ یہ بھی ہے کہ اس کا ہاتھ بڑھا آپ کی طرف، آپ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے اس کے ہاتھ کو روک دیا اور بچا دیا۔ یعنی حدیث میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ بڑی دفعہ ایک بار تنعیم کے میدان میں 200 کافر گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ تھوڑے سے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایسا روکا کہ وہ پورے 200 سواروں کو اللہ کے نبی نے قید بھی کر لیا اور اپنے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ جب بھی تم قائم رہنے والے بن جاؤ گے شریعت پہ، تو اذ ہم قومن، کوئی بھی قوم جب وہ ارادہ کرے گی این یبسطوا الیکم، کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائے ظلم کے، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکف ایدیہم منکم، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر روک دے گا۔ واتقوا اللہ، تمہارا کام ہے دل میں تقوی پیدا کر لو۔ وعلی اللہ، اور اللہ کے اوپر ہی فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے۔ المومنون، جو مومن ہو جائے نا، ان کا تو توکل، بھروسہ، اعتبار صرف اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ان کا خالق اور مالک ہے اور قدرت اور اختیار والا ہے، وہ ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک بار اس کو دہرائیے جی، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تمہارے اوپر ہیں۔ جب نعمتیں یاد آئیں گی تم اللہ کے شکر گزار ہوتے جاؤ گے۔ وَمِیثَاقَهُ، اور اس کے میثاق کو بھی یاد رکھو، الَّذِی وَثَقَکُم بِہ، جو اس نے تمہارے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ تم کو ایمان کی دولت دے کے یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہو جاتا ہے، اللہ ہم تیرے بندے، تو اب جنت تو نے ہمیں دینی ہے۔ اس لیے جو اللہ نے تمہارے ساتھ عہد باندھ رکھا ہے اس کو یاد رکھو۔ اذ قلتم، وہ عہد یہ ہے جب کہا تھا تم نے سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہمیں قبول ہے، دین شریعت قبول ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین للہ، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ جو قرآن حدیث آ گیا، رسول کا طریقہ آ گیا، اس پہ پوری طرح قائم رہنے والوں، خود بنو، گھر والوں کو بناؤ۔ شہداء بالقسط، پھر پورے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم، نہ جرم دار بنا دے تم کو، شنعان، دشمنی، قوم، اس قوم کی، اللہ، اس بات پر، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو۔ تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا ترازو چھوڑ دو۔ دشمن و دوست ہو، عدل کا ترازو ایک ہونا چاہیے اور باٹ اور گیٹے بھی ایک ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے دوست ہے تو اور عدل، دشمن کے خلاف اور عدل، ایک جیسا عدل کرنا ہے۔ اعدلوا، پورا عدل کرو، انصاف کرو۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب لے جائے گا تمہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ ان اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ پورا باخبر ہے، بما تعملون، جو تم عمل دن رات کو کرتے ہو، جدھر بھی کرتے ہو، اللہ کو خبر ہے۔ وعد اللہ، پھر اللہ کا بھی وعدہ ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کریں، انہیں صالح کہتے ہیں۔ جو عمل قرآن، حدیث، نبی کی سنت کے مطابق ہے وہ صالح ہے، جو اس سے ہٹ کے ہے وہ تمہارا اپنا ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں، اللہ کے نزدیک وہ نیک عمل نہیں۔ تو جو نیک عمل کرتے گے لہم، ان سے وعدہ ہے مغفرتن، ان کی بخشش کروں گا، واجر عظیم، اور انہیں اجر عظیم ملے گا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ اس عہد کا انکار کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اس کو سیریس نہیں لیں گے، ان کا انکار کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم،
اللہ کے اس انعام کو بھی یاد کرو جو تمہارے اوپر کیا ہے۔ اذ ہم قوم، جب قوم نے پورا ارادہ کر لیا، بڑے بپھرے ہوئے تھے، قریش والے سردار پہلوان، بڑا اتفاق، سب نے ارادہ کیا این یبسطوا الیکم، کہ وہ تمہارے اوپر اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے تمہارا کام تمام کر دیں۔ فکف ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، روک کے رکھا، کچھ نہیں وہ کر سکے، عنہم، تمہاری طرف آنے سے ان ہاتھوں کو روک دیا۔ اس لیے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ، اللہ کے اوپر ہی فلیتوکل، پورا توکل اعتبار کرنا چاہیے، المومنون، مومنوں کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔